بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب کو پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے۔ استقبال رمضان سے میری مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لیں اور صوم و صلات کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کے دوران کی ترتیبات کو مرتب کرنا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تمام اعمال و اہتمام کی کیفیات شریعت میں ممدوح اور مطلوب ہیں، یعنی ان کی توصیف کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اس کے پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا بے شمار احادیث میں منقول ہے، لیکن ماہ رمضان سے چند دن یعنی 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان کا استقبال مکمل نشاط و انبساط اور چستی اور تیاری کے ساتھ کیا جائے، کمزوری اور ضعف و اضمحلال کے ساتھ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ دوسری روایت میں یہ دعا منقول ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزہ سے مل جاتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے
اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے اور عالم اسلام میں ایک روایت چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص طور پر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ممالک میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے پاکستان میں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے کچھ پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے چند روز پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقاریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بظاہر تو بہت اچھا ہے، لیکن یہی جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ یہ بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال تو یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ اپنائی جائے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح اس میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کیا جائے گا۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اگر بالکل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑے اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں۔ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے، اور اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا وصف واضح الدلالت ہے۔ منجملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہیں۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان قریب آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپے گا اور رحمت نازل کرے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے مقابلے کو دیکھے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بہتر چیز دکھائیں، کیونکہ بدبخت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ عظیم کی قدر اور اس میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اس سے آپ اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالیں کہ کہیں کوئی مستحق تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ رمضان میں لوگوں کے پاس روزہ رکھنے کے وسائل ہیں یا نہیں، اور اگر کسی کے پاس کم وسائل ہیں تو آپ ان کی اس طریقے سے مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح مت کریں، سیلفیاں مت بنائیں، پکچرز مت بنائیں۔ یہ جو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا ویسے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کر پوسٹ نہ کریں، اس سے بہت زیادہ تضحیق ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے لوگوں کی۔ ہاں، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ فیسز کو بلر کر کے اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس چیز سے اچھی بات سیکھیں اور وہ دوسروں کی مدد کریں، یہ عمل تو صحیح ہے، لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس طرح کے کسی بھی عمل کو دوسروں کی تصویر، واضح تصویر کے ساتھ شیئر کرنا، یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو اور میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔